دوسرا سوال ہمارے پاس پھر انجینئر فاروق صاحب کا ہی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے یا نیکی کے کسی راستے میں کسی مسجد مدرسے وغیرہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنا مال اپنا دے سکتا ہے؟ کیا اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو اس حوالے سے پہلا نقطہ یہ مد نظر رکھیے کہ اسلام نے جو ترغیب دی ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو مال خرچ کرنے کے حوالے سے، تو وہ سارا مال خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیب نہیں دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 آپ پڑھ کے دیکھیں، متقین کی صفات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ تو جہاں نماز، ایمان بالغیب والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، تو آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت فرماتے جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو من یہاں تبعید کے لیے ہے، عربی قواعد سے جن کو واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ من تبعید کے لیے ہے، یعنی کچھ حصے کو یہ ظاہر کرتی ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور سلفی مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبر فی هذه الآیۃ الکریمۃ بمن التبعیضیۃ الدالۃ علی انہ ينفق لوجہ اللہ بعض مالہ لا کلہ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے من تبعیضیہ استعمال کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں آپ اپنا کچھ مال خرچ کرے، یعنی اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کرے، سارا مال خرچ نہیں کرے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک اور فرمان بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ نبی آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ وہ کیا خرچ کریں، تو قُلِ الْعَفْوَ، آپ بتائیں کہ اپنی ضرورتوں سے بچا ہوا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت جو ہے جس کے بغیر اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے وہ رکھ کر اس سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ نہ ہو کہ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ تو اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال خرچ کرنے سے منع بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 4676 نمبر حدیث ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، پھر جب اتنے دنوں بعد اللہ رب العزت نے توبہ کا اعلان کیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں اس توبہ کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ ان من توبتی ان خالع من مالی صدقۃ الی اللہ ورسولہ و الی رسولہ، اللہ کے رسول اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ پرمسرت یہ ایک ایونٹ ہے، موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک بعض مالک فہو خیر لک، میرے صحابی اپنا تھوڑا سا مال باقی رکھ لو، کچھ مال رکھ لو اور کچھ مال خرچ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی میں بہتری ہے کہ بعد میں تمہیں جب ضرورت پڑے گی تو تم پھر مفلسی میں آ جاؤ گے، اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے، تو کیوں اس کو آپ جھیلنا چاہتے ہو؟ کچھ مال خرچ کر دو اور کچھ رکھ لو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 5357 نمبر حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے پورے سال کا خرچہ آپ رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنے والے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بڑے سخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اپنے پاس مال گھر میں آیا 3 دن نہیں نکلنے دیتے تھے، اس سے پہلے ہی صرف اور خرچ کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سال کا خرچہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی کھانے پینے کا جو ضروری سامان ہے کہ اگر نہ ملے تو ہم اس میں سے، جس طرح ہم گندم لے کے رکھ لیتے ہیں، چاول وغیرہ سٹور کر لیتے ہیں سال کے پورے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ آپ سٹور کروا لیا کرتے تھے، یا اتنا مال آپ اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔
تو لہٰذا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا عام حالات میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کو بعض علماء نے مکروہ اور بعض علماء نے اس کو حرام بھی کہا ہے، لیکن اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کس صورت میں۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، بعض حالات لوگوں کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنا مال سارا کا سارا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو جائز ہے۔ اس کی مثال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہی ملتی ہے کہ اگر کسی نے سارا مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ یہ جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں 3675 نمبر پہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا، تو میرے پاس ان دنوں میں قدرتی کوئی مال آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کروں گا۔ ہمیشہ وہ زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آج میرے پاس اتفاق سے مال بھی آیا ہوا ہے تو میں مال خرچ کروں گا، زیادہ کروں گا۔ وہ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنا اللہ کی راہ میں لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیچھے چھوڑی ہے، گھر میں مال کوئی نہیں چھوڑا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی، اب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس میں دیکھیں ایک دینے والا کون ہے؟ ابوبکر صدیق، اور ان کے گھر والے سارے وہ اعلیٰ معیار پہ ہیں، تقوی کی اور توکل علی اللہ کے اعلیٰ معیار پہ ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا ہے، علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے فتح الباری میں، وہ نقل کرتے ہیں کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ من تصدق بمالہ کلہ فی صحۃ بدنہ وعقلہ حیث لا دین علیہ وکان صبورا علی الضاقہ ولا عیال لہ او لہ عیال یصبرون ایضا فہو جائز، کہ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن اور اپنے عقل کی صحت کے عالم میں، یعنی بدنی طور پر بھی ٹھیک ہے اور ذہنی حوالے سے بھی ہوش حواس میں ہے، ایسے نہیں کہ وہ اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا ہو اور وہ کہے کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور وارث بیچارے وہ بھوکے ننگے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے جو کہا ہے کہ ایک شخص اپنی صحت کے عالم میں ہوش حواس میں اس طرح مال خرچ کرتا اپنا سارا کہ اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، اور اگر تنگی آ جائے اس کے بعد تو وہ صبر بھی کر سکتا ہو، یقین ہو کہ وہ صبر کرے گا، اور اس کے کوئی بھی اہل و عیال نہ ہوں، بیوی بچے نہ ہوں جن کو ضرورت ہے، یا اہل و عیال ہیں لیکن وہ بھی اسی کی طرح صبر کرنے والے ہیں کسی بھی مصیبت پر اور کسی بھی تنگ دستی پر، تو پھر جائز ہے، سارا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور اگر ان شروط میں سے کوئی شرط رہ جائے، یعنی وہ شخص بدنی طور پر کمزور ہے، اب مال تو خود کما نہیں سکتا، بعد میں کیسے کھائے گا، یا ہوش حواس اس کے قائم نہیں ہے اور اس نے ایسی بات کر دی ہے، یا وہ خود مقروض ہے اور اپنا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور قرض لینے والے جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوں گے، ان کا حق ہے نا ان کو قرض دے، ان کا واپس کرے، اور اسی طرح وہ تنگ دستی پر صبر نہ کر پاتا ہو، نہ کر سکتا، اسے پتا ہو کہ میں صبر نہیں کر سکتا، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا اہل و عیال اس کے ہیں اور وہ صبر نہیں کر پائیں گے، وہ تو کہیں گے ہمیں لا کر دو، کیوں سارا مال خرچ کیا ہے، تو اگر کوئی بھی شرط رہ جائے ان شروط میں سے تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے، اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہیں ہوگا، یعنی ایسا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ خُرُوجَهُ مِنْ مَالِهِ أَجْمَعَ لِمَا عَلِمَ مِنْ صِحَّةِ نِيَّتِهِ وَقُوَّةِ يَقِينِهِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ترغیب دیتے ہیں
جیسا کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی نا کہ آپ اپنا سارا مال خرچ نہ کریں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال لے کے آئے ہیں تو آپ نے قبول فرما لیا ہے۔ کیوں قبول فرما لیا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحت نیت اور ان کے یقین کی قوت اور ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہونے کا یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور ان کے گھر والوں کے حوالے سے بھی صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا مال قبول فرما لیا۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہر شخص کے لیے معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ بسا اوقات کسی شخص کی ایمانی قوت اور کسی شخص کے مالی حالات اور اس کے خاندان کے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے معاملات ایسے نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانت بھی ہے، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کی گئی۔